چھپ کر ہم پر حملہ کرتے ہو، لیکن ہماری مزاحمت ان راہوں سے گزرے گی کہ جہاں پہ تمہارے جو بزدل بھیڑیے وہ شکار کے لیے نہیں نکل سکتے۔ تم وہ بزدل ریاست ہو کہ جو ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو حق پر کھڑے ہیں۔ تم جیت نہیں سکتے کیونکہ جنگ کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، اور بلوچ آپ کے ہاتھوں مرنے سے انکاری ہے۔ یہ آپ کی بزدلی کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے قانون کے تحت دہشت گرد کا ٹیگ لگا کر اٹھائے گئے ایک شخص کو اپنی عدالتوں میں پیش کرنے سے ڈرتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس ہزاروں لاپتہ افراد کے کیسز میں ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے، ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں کسی نوجوان پر کوئی بھی جرم عائد ہوتا ہو۔ بلوچ کی سب سے بڑی اس وقت کامیابی یہی ہے کہ بلوچ نے جان لیا ہے، بلوچ نے جان لیا ہے کہ اس ریاست کے ساتھ منسلک ہو کر اس کی حیثیت ایک غلام سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن بلوچ اس غلامی کے خلاف وہ مزاحمت کر رہا ہے کہ یہ ریاست اپنی تمام تر مشینری کے ساتھ اس وقت ہمارے سامنے شکست فاش کھا چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریاست نے بلوچستان کو اپنے جنگی جرائم کا گڑھ بنایا ہے، اس نے ہماری سرزمین کو، ہماری گلزمین کو اپنے لیے لیبارٹری بنایا ہے۔ یہاں اس نے چاگی میں اپنے تجربے کیے، وہاں اس نے ڈیرہ غازی خان میں میزائل کے تجربے کیے۔ لوگ جان چکے ہیں کہ اس ریاست کے آئین کی کیا حیثیت ہے، لوگ جان چکے ہیں کہ اس ریاست نے اپنی بد تہذیبی کو، اپنے غیر اخلاقی کارناموں کو، اپنے جبر کو، اپنے جو ہے نا غیر قانونی قبضے کو تقویت دینے کے لیے جوڈیشری کے نام پر، عدالتوں کے نام پر، پارلیمان کے نام پر بد تہذیب کامیڈی کے سٹیج سجا کے رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 70 سالوں میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بلوچ کا فلاح کسی صورت ممکن نہیں۔ تم بزدل ہو کہ تم ہمارے سامنے بندوق لے کر آ کر کھڑے ہوتے ہو۔ ہماری مظلومیت ہماری سب سے بڑی طاقت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے لوگ تمہاری بندوقوں کے سامنے بھی سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ تاریخ کا ایک اہم ورق ثابت ہو رہا ہے کہ اس وقت بلوچستان کا ہر بلوچ، جو بلوچ پرامن مزاحمتی سیاست تھی، وہ بلوچ کے نوجوانوں سے، بلوچ کے تعلیمی اداروں سے نکل کر بلوچستان کے گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اور یہاں موجود لوگ صرف طلبہ نہیں ہیں، ان میں مزدور بھی شامل ہیں، ان میں کاروباری لوگ بھی شامل ہیں، ان میں ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جن کو آپ نے اس قدر بلیک میل کر کے رکھا ہے کہ وہ سامنے نہیں آ رہے مگر اخلاقی طور پر بلوچ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں اگر بلوچ پر ریاستی جبر کے حوالے سے بات کروں تو اس ریاست نے شروع سے یہی نظریہ اپنایا تھا، اس نے یہی بندوبست کیا تھا کہ میں نے بلوچستان کی سرزمین کو ملٹری زون میں تبدیل کر کے اپنا غلام بنا لیا ہے، اور ڈیرہ غازی خان کو سلیمان کی دھرتی کو جبرن تقسیم کر کے پنجاب کے ساتھ شامل کر کے آیا کہ میں نے بلوچوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن اس ریاست کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے، اس ریاست کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کیونکہ انسانوں کے نظریات، انسانوں کے تصورات کو آپ زنجیروں کے ساتھ نہیں باندھ سکتے۔ بلوچ کی سب سے بڑی اس وقت کامیابی یہی ہے کہ بلوچ نے جان لیا ہے کہ اس ریاست کے ساتھ منسلک ہو کر اس کی حیثیت ایک غلام سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن بلوچ اس غلامی کے خلاف وہ مزاحمت کر رہا ہے کہ یہ ریاست اپنی تمام تر مشینری کے ساتھ اس وقت ہمارے سامنے شکست فاش کھا چکی ہے۔ میں اگر کوئی سلیمان کے حوالے سے بات کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سلیمان
पाकिस्तान के उस सूबे का हिस्सा है जो इस मुल्क का सबसे जो है ना तरक्की याफ्ता सूबा है, मगर इसके बावजूद डेरा गाजी खान में रहने वाले बलोचों की हालत बलोचिस्तान में रहने वाले बलोचों से किसी कदर मुख्तलिफ नहीं। अगर रियासत यहाँ पर हमारे नौजवानों को गुमशुदा कर रही है कि हमारे नौजवान 15-15 सालों से इस रियासत की जिंदानों में कैद हैं, तो वहाँ पर भी रियासत ने वो पॉलिसियाँ मुरतब की हैं कि एक ना एक सूरत में बलोच की हर सूरत नस्ल कुशी हो रही है। हम देखते हैं कि इस रियासत ने बलोचिस्तान को अपने जंगी जराइम का गढ़ बनाया है। इसने हमारी सरजमीन को, हमारी गुलजमीन को अपने लिए लेबोरेटरी बनाया है। यहाँ उसने चागी में अपने तजर्बे किए, वहाँ उसने डेरा गाजी खान में मिसाइल के तजर्बे किए। यहाँ चागी के अवाम कैंसर से मर रहे हैं, वहाँ डेरा गाजी खान में आपको घर घर में 2 से 4 कैंसर के मरीज मिलेंगे। आपने यहाँ मौजूद तमाम बलोच आज इस बात का इरादा करना चाहते हैं, आपको ये बात बावर कराना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद होकर उस बुराई के खिलाफ निकले हैं, उस रियासती बदी के खिलाफ निकले हैं कि जिसने हमारी जन्नत जैसी सरजमीन को बर्बाद किया। हम उस कैंसर के खिलाफ निकले हैं कि जिसे तुमने अपने बारूद, अपने बम बनाने के लिए हमारे लोगों पर मुसल्लत किया।